بڑھیا ہے، ہر کلر میں چھوٹا موٹا دریا ہے، بڑھیا ہے۔ اندھی گونگی بہری سیاست رسی پر چلتی ہے، اندھی گونگی بہری سیاست رسی پر چلتی ہے، کئی مداری ہیں اور ایک بدریا ہے، بڑھیا۔ اندھی گونگی بہری سیاست رسی پر چلتی ہے، اندھی گونگی بہری سیاست رسی پر چلتی ہے، کئی مداری ہیں اور ایک بدریا ہے۔ اگر آپ بار بار تو کہہ رہا کہ ایک بدریا اشارہ کو جوڑ کر رہا ہے، سمجھ گیا مجھے ایک نہیں کہنا تھا ایسا۔ اندھی گونگی بہری سیاست رسی پر چلتی ہے، اندھی گونگی بہری سیاست رسی پر چلتی ہے، کئی مداری ہیں اور ایک بدریا ہے، بڑھیا۔ بھارت بھاگیہ ودھاتا، بھارت بھاگیہ ودھاتا، بھارت بھاگیہ ودھاتا، بھارت بھاگیہ ودھاتا سارے بھارت میں اگتے ہیں، بھارت بھاگیہ ودھاتا سارے بھارت میں اگتے ہیں، مودی ہیں، اڈوانی ہیں، جوہری ہیں، بھارت بھاگیہ ودھاتا سارے بھارت میں اگتے ہیں، مودی ہیں، اڈوانی ہیں، جوہری ہیں۔ سنیں دوستوں کہ یہ برف راتیں بھی بن کر ابھی دھواں اڑتا ہے۔ یہ دو تین شعر ہیں اس میں، اس بار شاید شاعری کے حوالے سے یہ بھی دو تین شعر پڑھ رہا ہوں، مشارت میں نے سنا دیا۔ یہ برف راتیں بھی بن کر ابھی، لیکن فرض آپ کو ادا کرنا ہے کہ آپ نے مشارت بھی اگر بہت طریقے سے سنا ہے تو آپ کو یہ بتانا کہ ہم شاعری بھی اچھے طریقے سے سن سکتے ہیں۔ یہ برف راتیں بھی بن کر ابھی دھواں اڑ جائیں، وہ ایک لحاف میں اوڑھوں تو سردیاں اڑ جائیں، یہ برف راتیں بھی بن کر ابھی دھواں اڑ جائیں، وہ ایک لحاف میں اوڑھوں تو سردیاں اڑ جائیں، یہ برف راتیں بھی بن کر ابھی دھواں اڑ جائیں، وہ ایک لحاف میں اوڑھوں تو سردیاں اڑ جائیں۔ یاد رکھنا گھوڑی والوں کہ بہت غرور ہے دریا کو اپنے ہونے پر، وہ ایک لحاف میں اڑھوں تو سردیاں اڑ جائیں، بہت غرور ہے دریا کو اپنے ہونے پر، جو میری پیاس سے الجھے تو دھرتیاں اڑ جائیں، بہت غرور ہے دریا کو اپنے، بہت غرور ہے دریا کو اپنے ہونے پر، جو میری پیاس سے الجھے تو دھرتیاں اڑ جائیں، جو میری پیاس سے الجھے تو دھرتیاں اڑ جائیں، جو میری پیاس سے الجھے تو دھرتیاں اڑ جائیں، رہے خیال کے مجذوبے عشق ہیں ہم لوگ، رہے خیال کے مجذوبے عشق ہیں ہم لوگ، اگر زمین سے ڈوبے تو آسمان ہو جائے، رہے خیال کے مجذوبے عشق ہیں ہم لوگ۔ دیکھیے کتنا اچھا مصرع کہا تھا رئیس نے کہ آپ ہم کو نظر انداز نہیں کر سکتے، اس زمین پر اگر بوجھ ہے، اگر وزن بوجھ نہیں وزن ہے تو آپ ہیں، ورنہ کاغذ رکھا ہے خدا کی قسم۔ میں شعر پڑھا ہوں، بہت دور سے گھوم کے آیا ہوں، سننا پڑے گا شعر اور سمجھنا بھی پڑے گا۔ اسراؤں کہ اگر زمین سے بھوکے تو آسمان ہو جائے، زمین سے ایک تعلق نے باندھ رکھا ہے، زمین سے ایک تعلق نے باندھ رکھا ہے، بدن میں خون نہیں ہو تو ہڈیاں اڑ جائیں، زمین سے ایک تعلق نے باندھ رکھا ہے، زمین سے ایک تعلق نے باندھ رکھا ہے، بدن میں خون نہیں ہو تو ہڈیاں اڑ جائیں، زمین سے ایک تعلق نے باندھ رکھا ہے، بدن میں خون نہیں ہو تو ہڈیاں اڑ جائیں۔ یہ بھی آپ کی 20 بار کی سنی گئی ہوگی، تھوڑی کسی غزل پر انشاءاللہ دم توڑوں گا۔ السلام کے اگر خلاف ہیں ہونے دو، جان تھوڑی ہے، اگر خلاف ہیں ہونے دو، جان تھوڑی ہے، موبائل بند کر، بیوی کا فون ہے جلدی آؤ، کیا دیر سردے لوگ
سے 3 بجے کا نہیں ہے، 3 بجے کا کیوں؟ اگر خلاف ہے ہونے دو، جان تھوڑی ہے. اگر خلاف ہے تو ہونے دو، جان تھوڑی ہے. یہ سب دھواں ہے، کوئی آسمان تھوڑی ہے. یہ سب دھواں ہے، یہ سب دھواں ہے، کوئی آسمان تھوڑی ہے. یہ سب دھواں ہے، کوئی آسمان تھوڑی ہے. لگے گی آپ تو آئیں گے گھر کی زد میں، لگے گی آپ تو آئیں گے گھر کی زد میں. یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے. یہ بھی آپ تو آئیں گے گھر کی زد میں، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے. ارے یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے، ہمارے منہ سے جو نکلے وہی صداقت ہے. ہمارے منہ سے جو نکلے وہی صداقت ہے. ہمارے منہ میں تمہاری زبان تھوڑی ہے، ہمارے منہ سے جو نکلے وہی صداقت ہے. ہمارے منہ سے جو نکلے وہی صداقت ہے. ہمارے منہ میں تمہاری زبان تھوڑی ہے، ہمارے منہ میں تمہاری زبان تھوڑی ہے. میں جانتا ہوں کہ دشمن بھی اس میں اچھا بنے، لیکن مزہ نہیں گا کہ میں جانتا ہوں کہ دشمن بھی کم نہیں، لیکن میں جانتا ہوں کہ دشمن بھی کم نہیں، لیکن ہماری طرح ہتھیلی پہ جان چھوڑ. جانتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ دشمن بھی کم نہیں، لیکن ہماری طرح ہتھیلی پہ جان تھوڑی ہے. ہماری طرح ہتھیلی پہ جان تھوڑی ہے. اور جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے. خالی صاحب شعر سنیے گا، مگر اسے میرا اس نے طلب نہ سمجھا جائے. شعر نظر کا بات اچھا جو آج صاحب ہے، یہ تو تجھے سوچنا تھا، تجھے سوچی تھی. جو آج صاحب مسند ہے کل نہیں ہوں گے. میں جانتا ہوں کہ دشمن بھی کم نہیں، لیکن ہماری طرح ہتھیلی پہ جان تھوڑی ہے. جو آج صاحب مسند ہیں، مجھے یقین ہے کہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں سب جانتے ہیں صاحب مسند کیا ڈر ہے. انشاءاللہ سبھی جانیں گے. اللہ نے چاہا تو اگلے مصرے میں جان جائیں گے، اللہ نے چاہا تو اگلے مصرے میں جان جائیں گے. اب کہو کہ ہماری طرح ہتھیلی پہ جان تھوڑی ہے. جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے. کرایہ دار ہیں، ذاتی مکان تھوڑے. جو آج صاحب مسند ہیں، جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے. کرایہ دار ہیں، ذاتی مکان تھوڑی ہے. سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں. ہندو مسلم سکھ عیسائی سبھی کا خون ہے شامل، سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں. کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے. کچھ میری شاعری کا مزاج مختلف سا ہے، تھوڑی سی زحمت آپ کو زیادہ کرنی پڑے گی، لیکن ایک بار اگر تعلق قائم ہو گیا تو پھر شاید بہتر خدمت انجام دے سکوں. ہمارے دوستوں نے طرح طرح سے آج کے حالات پر روشنی ڈالی. کیا مجھے کچھ 2 شعر پرانے یاد آ رہے ہیں، وہاں سے شروع کرتا ہوں، اس کے بعد پھر نئے اشعار آپ کی خدمت پیش کروں گا. مسئلہ یہ ہے کہ حادثوں کی زد ہیں تو مسکرانا چھوڑ دیں. حادثوں کی زد ہیں تو مسکرانا چھوڑ دیں. زلزلوں کے خوف سے کیا گھر بنانا چھوڑ دیں. حادثوں کی زد ہیں تو مسکرانا چھوڑ دیں. زلزلوں کے خوف سے کیا گھر بنانا چھوڑ دیں. اور یقیناً ہمیں ایک ایسے ہندوستان کا تصور کرنا ہے جہاں ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے بجائے کانٹوں کے پھول ہو سکے. میں صدیوں کا تہذیبی سرمایہ ہے مشترکہ تہذیب 2 مصروں سے پیش کرتا ہوں کہ حادثوں کی زد ہیں تو مسکرانا چھوڑ دیں. زلزلوں کے خوف سے کیا گھر بنانا چھوڑ دیں. تم نے میرے گھر نہ آنے کی قسم کھائی تو ہے. تھوڑی دیر کے لیے تم نے میرے گھر نہ آنے کی ویسے 5-7 منٹ رہوں گا، توجہ چاہتا ہوں اس لیے کہ یہ ذرا زیادہ نازک معاملہ ہے. حادثوں کی زد ہیں تو مسکرانا چھوڑ دیں. زلزلوں کے خوف سے کیا گھر بنانا چھوڑ دیں. تم نے میرے گھر نہ آنے کی قسم کھائی تو ہے.
آنسوؤں سے بھی کہو آنکھوں میں آنا چھوڑ دیں. میرے گھر میں آنے کی قسم بھائی تو ہے، آنسوؤں سے بھی کہو آنکھوں میں آنا چھوڑ دیں. اور آئیے اب کچھ اشعار سے آپ کی خدمت میں، چونکہ بھیونڈی بہت کم میرا آنا ہوا ہے، لیکن جب آپ کی محبتوں نے یاد کیا ہے میں حاضر ہونے کی کوشش میں نے کی ہے. میں کچھ شعر پیش کرتا ہوں. آئیے ایک شعر سے آغاز کرتا ہوں کہ جینا ہے تو اس جبر کو سہنا ہی پڑے گا. جینا ہے تو اس جبر کو سہنا ہی پڑے گا. میں سب اہل نظر کو دعوت فکر دے رہا ہوں کہ جینا ہے تو اس جبر کو سہنا ہی پڑے گا. خطرہ ہوں سمندر سے خفا ہو نہیں سکتا. جینا ہے تو اس جبر کو سہنا ہی پڑے گا. خطرہ ہوں سمندر سے خفا ہو نہیں سکتا. اب آئیے ایک اور پہلو پیش کرتا ہوں. تو بس یہی طے ہوگا کہ ہمیں اور آپ کو کتنی دیر ساتھ رہنا ہے کہ قطرے نے جہاں رحم کی نظروں سے پکارا. قطرے نے جہاں رحم کی نظروں سے پکارا، میں بھول گیا میں تو سمندر کی طرف تھا. قطرے نے جہاں رحم کی نظروں سے پکارا، میں بھول گیا میں تو سمندر کی طرف تھا. اب لگا مجھے کہ میں ہندی کے اہل علم اور اہل دانش کے بیچ سے پڑھ رہا ہوں. مجھے خوشی ہوئی کہ آپ نے جس طرح سے رد عمل ظاہر کیا. آئیے میں کچھ اور خدمت کرتا ہوں. مجھے لگا فرمائیے ایک شعر. چلا سکتے ہیں ساری عمر تیری یاد کے سائے. غزل والوں بڑا نزاکت کا معاملہ ہے، بس دل کی بات دل ہی تک پہنچے کہ چلا سکتے ہیں ساری عمر تیری یاد کے سائے، مگر تو ہم سفر ہو تو سفر آسان نہیں ہوتا. چلا سکتے ہیں ساری عمر تیری یاد کے سائے، مگر تو ہم سفر ہو تو سفر آسان نہیں ہوتا. یہ 3 شعر پیش کرتا ہوں اس سلسلے سے کہ سب نے ملائے ہاتھ یہاں تیرگی کے ساتھ. سب نے ملائے ہاتھ یہاں تیرگی کے ساتھ، کتنا بڑا مذاق ہوا روشنی کے ساتھ. سب نے ملائے ہاتھ یہاں تیرگی کے ساتھ، کتنا بڑا مذاق ہوا روشنی کے ساتھ. جو حضرات جا رہے ہیں ان کا بہت بہت شکریہ کہ 3 بجے تک انہوں نے بیٹھ کر شاعری کا ساتھ دیا، اپنی ادب دوستی کا ثبوت دیا. اور یہ نوجوان جو 3 بجے تک اردو شاعری کے ساتھ یہاں موجود ہیں، یقین کیجئے اس کے اوپر باہر کی ہوائیں کوئی برا اثر نہیں ڈال سکتی. اس لیے کہ ہماری نئی نسل اگر شاعری کے ساتھ رات کے 3 اور 4 بجے تک جوڑ سکتی ہے تو اس کو دنیا کی مسموع ہوائیں متاثر کبھی بھی نہیں کر سکتی. میرا اس کا یقین ہے. اور جب تک یہ لوگ موجود ہیں ہماری شاعری کو آگے بڑھانے کے لیے، تو نہ ہم مر سکتے ہیں، نہ شاعری مر سکتی ہے، نہ اردو تہذیب ختم ہو سکتی ہے. تو میں بطور خاص ان نوجوانوں کو اس لیے کہ میری شاعری تک پہنچنے کے لیے تھوڑی سے ایک پس منظر کی ضرورت ہوتی ہے. اگر یہ بچے صرف سن ہی لیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ میری آنے کی محنت وصول ہو گئی. میں ان کی موجودگی کو سلام کرتا ہوں اور چند شعر پیش کر رہا ہوں. ملاحظہ کیجیے کہ سب نے ملائے ہاتھ یہاں تیرگی کے ساتھ. سب نے ملائے ہاتھ یہاں تیرگی کے ساتھ، کتنا بڑا مذاق ہوا روشنی کے ساتھ. مطلب سنیے، شرطیں لگائی جاتی نہیں دوستی کے ساتھ. آخری دوستی کی شکر چاہوں گا کہ شرطیں لگائی جاتی نہیں دوستی، شرطیں لگائی جاتی نہیں دوستی کے ساتھ. کیجئے مجھے قبول میری ہر کمی کے ساتھ. شرطیں لگائی جاتی نہیں دوستی کے ساتھ، کیجئے مجھے قبول میری ہر کمی کے ساتھ. کیجئے مجھے قبول میری ہر کمی کے ساتھ. کوئی اعتراف کرے یا نہ کرے، مگر زندگی کی ایک ایسی سچی حقیقت بیان کر رہا ہوں کہ ہر شخص اپنے آپ کو اس کے آئینے میں دیکھ سکتا ہے کہ کیجئے مجھے قبول میری ہر کمی کے ساتھ. کس کام کی رہی یہ دکھاوے کی زندگی، کس کام کی رہی یہ دکھاوے کی زندگی، وعدے کیے کسی سے گزاری کسی کے ساتھ. کس کام کی رہی یہ دکھاوے کی زندگی، کس کام کی رہی یہ دکھاوے کی زندگی،
وعدے کیے کسی سے گزاری کسی کے ساتھ، وعدے کیے کسی سے گزاری کسی کے ساتھ. دوستو ایک مسئلہ حاضر کر رہا ہوں. عالمی منظرنامہ آپ کے سامنے ہے. برادر ملاحظ صاحب ہیں جی، میں ابھی حاضر کروں سب آپ، میں جتنی دیر کہیے رکھوں گا تھوڑی دیر مجھے اپنی مرضی سے. برادر ملاحظ صاحب نے ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا تھا کہ 7 جولائی کو ایک حادثہ ہوا، نام پہلے آ گئے اور دھماکے کی آوازیں بعد میں. میں شعر پیش کر رہا ہوں کہ جہاں دریا کہیں اپنے کنارے چھوڑ دیتا ہے. دیکھیے غزل کی تہذیبیوں کے ساتھ چلیے گا تو لطف لیجیے گا کہ جہاں دریا کہیں اپنے کنارے چھوڑ دیتا ہے، کوئی اٹھتا ہے اور طوفان کا رخ موڑ دیتا ہے. بہت شکریہ پہنچ گئے آپ کہ جہاں دریا کہیں اپنے کنارے چھوڑ دیتا ہے، کوئی اٹھتا ہے. مجھے بے دست و پا کر کے بھی خوف اس کا نہیں جاتا. مجھے بے دست و پا کر کے سنو دیجیے نہیں جاتا. آج میں بھیونڈی کے پہنچ گئی بات آپ تک کہ مجھے بے دست و پا کر کے بھی خوف اس کا نہیں جاتا. کہیں بھی حادثہ گزرے وہ مجھ سے جوڑ دیتا ہے. مجھے بے دست و پا کر کے بھی خوف اس کا نہیں جاتا. مجھے بے دست و پا کر کے بھی خوف اس کا نہیں جاتا. کہیں بھی حادثہ گزرے وہ مجھ سے جوڑ دیتا ہے. اور یہ 3-4 شعر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. مطلب ملاحظہ فرمائیے، 1400 برس کا سفر اور یہ 2 مصرے اگر ان کی اہمیت اور ان کی جو پوری کاٹ ہے آپ تک پہنچ گئی تو میری محنت وصول. ملاحظہ کیجیے کہ یہ ہے تو سب کے لیے ہو، یہ ہے تو سب کے لیے ہو، یہ ضد ہماری ہے. یہ 1400 سال ابھی استحصال کے خلاف لڑ رہے ہیں. پورا وجود استحصال کے خلاف ہے کہ یہ ہے تو سب کے لیے ہو، یہ ضد ہماری ہے. اس ایک بات پہ دنیا سے جنگ جاری ہے. شکر فرمائیے، یہ ہے تو سب کے لیے ہو، یہ ضد ہماری ہے. اس ایک بات پہ دنیا سے جنگ جاری ہے. اس ایک بات پہ دنیا سے جنگ جاری ہے. میں خطرہ ہو کے بھی طوفان سے جنگ لیتا ہوں. تلاش کیجیے کردار. میں خطرہ ہو کے بھی طوفان سے جنگ لیتا ہوں. مجھے بچانا سمندر کی ذمہ داری ہے. خطرہ ہو کے بھی طوفان سے جنگ لیتا ہوں. میں خطرہ ہو کے بھی طوفان سے جنگ لیتا ہوں. مجھے بچانا سمندر کی ذمہ داری ہے. مجھے بچانا سمندر کی ذمہ داری ہے. اور ایک قدم اور آگے بڑھیے اور شعر سنیے کہ کوئی بتائے یہ اس کے غرور بیجا کو، کوئی بتائے یہ اس کے غرور بیجا کو، وہ جنگ میں نے لڑی ہی نہیں جو ہاری ہے. کوئی بتائے یہ اس کے غرور بیجا کو، وہ جنگ میں نے لڑی ہی نہیں جو ہاری ہے. وہ جنگ میں نے لڑی ہی نہیں جو ہاری ہے. دوستو آخری شعر آپ کی ہمتوں کے نام. یہی ہمتیں ہماری پہچان ہے پوری کائنات میں. ملاحظہ فرمائیے آخری شعر کہ دعا کرو کہ سلامت رہے میری ہمت. دعا کرو کہ سلامت رہے میری ہمت. پوری اجتماعیت شریک ہو کہ دعا کرو کہ سلامت رہے میری ہمت. یہ چراغ کئی آندھیوں میں بھاری ہے. دعا کرو کہ سلامت رہے میری ہمت. یہ چراغ کئی آندھیوں پہ بھاری ہے. اور آخر میں ایک غزل کے چند شعر ترنم سے پیش کرتا ہوں. ملاحظہ فرمائیے. بہت شکریہ، آپ نے بڑی محبتوں سے نوازا. خدا کرے میرے یہ اشعار بھی آپ کی خدمت میں صحیح طرح ہو جائے. ملاحظہ فرمائیے. مطلب دیکھیے غزل کے اشاروں میں ساری بات ہے. بات آپ ہی کی ہے، کردار آپ نے. ملاحظہ کیجیے کہ اپنے سائے کو اتنا سمجھانے دے. بیٹھ جاؤ. نہیں میں نئی غزل بھی سنا سکتا ہوں لیکن یہ کہ آپ سمجھیے کہ سب کچھ شریک کر لیں اس میں غزل نہیں سنا دیتا ہوں. میں نئی غزل پڑھ رہا ہوں. سنیے.
پیش کر رہا ہوں. تجھ کو سوچا تو پتا ہو گیا رسوائی کو. اس کو سوچا تو پتا ہو گیا رسوائی کو. میں ضرورت بنا رہا ہوں, ذمہ داری آپ کی بڑھ رہی ہیں کہ تجھ کو سوچا تو پتا ہو گیا رسوائی کو. تجھ کو سوچا تو پتا ہو گیا رسوائی کو. میں نے محفوظ سمجھ رکھا تھا تنہائی. تجھ کو سوچا تو پتا ہو گیا رسوائی کو. میں نے محفوظ سمجھ رکھا تھا تنہائی کو. دوستو بہت شکریہ آپ کا. اگر آپ جیسے سامعین موجود ہے تو غزل کی تہذاری کبھی ختم نہیں ہو سکتی. مولانا فرمائے شعر یہ مضمون کہ جسم کی چاہ لکیروں سے ادا کرتا ہے. میں ایک گزارش کروں گا, میرے جو دوست اٹھ رہے ہیں, میں جنہیں نہیں چلے گا ضرور چلے گا, لیکن میرے صدر پڑھتے میں اگر کوئی اٹھتا ہے تو تکلیف کی بات ہے. میں اصل میں یہ کیفیت کی غزل ہے. اگر آپ نے کیفیت یہ سنی تو آپ کو لطف آئے گا, ورنہ تو ویو میں کیا ہوتا ہے. سنیے کہ میں نے محفوظ سمجھ رکھا تھا تنہائی کو. سمجھ رکھا تھا تنہائی کو. کہ جسم کی چاہ لکیروں سے ادا کرتا ہے. لیکن شاید کوئی نیا مضمون ہو کہ جسم کی چاہ لکیروں سے ادا کرتا ہے. خاک سمجھے مصور تیری انگڑائی. جسم کی چاہ لکیروں سے ادا کرتا ہے. خاک سمجھے گا مصور تیری انگڑائی. اور دوستو پھر وہ کردار تلاش کیجیے. شعر میں پیش کر رہا ہوں کہ اپنی دریائی پہ اترانا بہت ہے دریا. رب میں جہاں جا رہا ہوں اپنی دریائی پہ قطرہ ہی بہت ہے تیری رسوائی. اپنی دریائی پہ اترانا بہت ہے دریا. ایک قطرہ ہی بہت ہے تیری رسوائی. اور چاہے آپ پیچھے بات کرنا کہ چاہے جتنا بھی بگڑ جائے زمانے کا چلن. چاہے جتنا بھی بگڑ جائے زمانے کا چلن.
بہت شکریہ. جیسے بھی ہوں سب رشتے یہیں کے ہیں. برے اچھے ہوں جیسے بھی ہوں. برے اچھے ہوں جیسے بھی ہوں سب رشتے یہیں کے ہیں. کسی کو ساتھ دنیا سے کوئی لے کر نہیں جاتا. کسی کو ساتھ دنیا سے کوئی لے کر نہیں جاتا. ایک مضمون تلاش کرنے کی کوشش کی ہے. اگر کامیاب رہا ہوں تو آپ کی داد چاہوں گا. یہ ٹی وی کلچر نے جس طرح سے ہماری تہذیب کا ستیہ ناش کیا ہے میں اس درد کو آپ کے 2 مصروں میں پیش کر رہا ہوں آپ کی اجازت سے. یہ درد مشترک ہے میرا بھی اور آپ کا بھی. اس درد میں شرکت کر لیجیے میری محنت رسول کہ برے اچھے ہو جیسے بھی ہو سب رشتے یہیں کے ہیں. کسی کو ساتھ دنیا سے کوئی لے کر نہیں جاتا. گھروں کی تربیت کیا آ گئی ٹی وی کے ہاتھوں میں. گھروں کی تربیت کیا آ گئی. ثبوت دیجیے میری بات آپ تک پہنچی کہ گھروں کی تربیت کیا آ گئی ٹی وی کے ہاتھوں میں. کوئی بچہ اب اپنے باپ کے اوپر نہیں جاتا. گھروں کی تربیت کیا آ گئی ٹی وی کے ہاتھوں میں. کوئی بچہ اب اپنے باپ کے اوپر نہیں جاتا. محبت کے یہ آنسو ہیں انہیں آنکھوں میں رہنے دو. محبت کے یہ آنسو ہیں انہیں آنکھوں میں رہنے دو. شریفوں کے گھروں کا مسئلہ باہر نہیں جاتا. محبت کے یہ آنسو ہیں انہیں آنکھوں میں رہنے دو. شریفوں کے گھروں کا مسئلہ باہر نہیں جاتا. اب لگا کہ آپ بہت قریب ہو گئے ہیں تو اب اجازت دیجیے چند کوششیں اور آپ کی خدمت میں پیش کروں. مولانا فرمائیے یہ شعر. مولانا دیکھیے یہ انفرادی طور پر بھی شعر کو دیکھیں اور اجتماعی طور پر بھی. اور اب میں شاید اسے بیان کر سکا ہوں جو آپ کا کرم ہے کہ کون سی بات کہاں کیسے کہی جاتی ہے. 3 شرطیں. کون سی بات کہاں کیسے کہیں. کہاں کیسے کہی جاتی ہے. یہ سلیقہ ہو تو ہر بات سنی جاتی ہے. ارے صاحب کیا آپ تک نہیں پہنچی بات. بہت قیمتی شخص سنایا میں نے آپ کو. کون سی بات کہاں کیسے کہی جاتی ہے. یہ سلیقہ ہو تو ہر بات سنی جاتی ہے. یہ سلیقہ ہو تو ہر بات سنی جاتی ہے. ایک بگڑی ہوئی اولاد بھلا کیا جانے. ایک بگڑی ہوئی اولاد بھلا کیا جانے ایسے ماں باپ کے ہونٹوں سے ہنسی جاتی ہے. کون سی بات کہاں کیسے کہی جاتی ہے. یہ سلیقہ ہو تو ہر بات سنی جاتی ہے. ایک بگڑی ہوئی اولاد بھلا کیا جانے کیسے ماں باپ کے گوشے سے ہنسی جاتی ہے. بہت شکریہ. ایک شعر پیش کر رہا ہوں. اس میں 2 ایٹیچیوڈ ہیں زندگی کے 2 رویے ہیں. ایک عملی اور ایک جذباتی. دیکھیے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ گلدان نے لگا بھی لیا اس نے توڑ کر. گلدان میں لگا بھی لیا اس نے توڑ کر. میں پھول کو نگاہ سے چھوٹا ہی رہ گیا. گلدان میں لگا بھی لیا اس نے توڑ کر. میں پھول کو نگاہ سے چھوٹا ہی رہ گیا. میں پھول یہ تو 4 سیزن کے بعد غور کیے گا تو پتہ لگے گا کہ خدشہ آیا تھا آپ کی خدمت کے لیے کیا کیا چھوڑ گیا یہاں پر. گلدان میں لگا بھی لیا اس نے توڑ کر. میں پھول کو نگاہ سے چھوٹا ہی رہ گیا. یہ 2 شعر بطور 3 شعر پیش کر رہا ہوں آپ کی اس محفل میں. مطلب ملاحظہ فرمائیے. ہم لوگ تہذیبوں کے ورثے دار ہیں. اس درد کو پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ حویلیوں میں میری تربیت نہیں ہوتی. حویلیوں میں میری تربیت نہیں ہوتی تو آج سر پہ ٹپکنے کو چھت نہیں ہوتی. حویلیوں میں میری تربیت نہیں ہوتی تو آج سر پہ ٹپکنے کو چھت نہیں ہوتی. ہمارے گھر کا پتہ پوچھنے سے کیا حاصل. غزل والوں ہمارے گھر کا پتہ پوچھنے سے کیا حاصل. اداسیوں کی کوئی شہریت نہیں ہوتی. ہمارے گھر کا پتہ پوچھنے سے کیا حاصل. اداسیوں کی کوئی شہریت نہیں ہوتی. چراغ گھر کا ہو محفل کا ہو کہ مندر کا. چراغ گھر کا ہو
محفل کا ہو کہ مندر کا، ہوا کے پاس کوئی مصلحت نہیں، ہوا کے پاس کوئی مصلحت نہیں ہوتی، ہمارے گھر کا پتہ پوچھنے سے کیا حاصل، اداسیوں کی کوئی شہریت نہیں ہوتی۔ یہ شعر بھی سنیے کہ تجھے پانے کی کوشش میں کچھ اتنا کھو چکا ہوں میں، تجھے پانے کی کوشش میں کچھ اتنا کھو چکا ہوں میں کہ تو مل بھی اگر جائے تو اب ملنے کا غم ہوگا۔ تجھے پانے کی کوشش میں کچھ اتنا کھو چکا ہوں میں کہ تو مل بھی اگر جائے تو اب ملنے کا غم ہوگا۔ یہاں پر ہمارے کچھ سیاسی حضرات بھی تشریف فرما ہے، میں بیدار کو تصور ان دونوں کو دو مصروں میں سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ مولانا فرمائے کہ مجھے پڑھتا کوئی تو کیسے پڑھتا، مجھے پڑھتا کوئی تو کیسے پڑھتا، میرے چہرے پہ تم لکھے ہوئے، بہت بجھ گئی دادا کی۔ مجھے پڑھتا کوئی تو کیسے پڑھتا، میرے چہرے پہ تم لکھے ہوئے۔ اور آخر میں یہ شعر پڑھ کر اجازت دوں گا۔ انسان اور خدا کے رشتے پر میں نے بہت سوچنے کی کوشش کی، یہ اللہ کے کا انعام سمجھیے کہ یہ میری جھولی میں آیا، میں آپ کی جھولیوں تک پہنچاتا ہوں۔ اگر اس کا کی کوئی کوشش ہو تو یاد رکھیے گا شعر کے حوالے سے۔ شعر عرض کرتا ہوں کہ اس نے کیا لاج رکھی ہے میری گمراہی کی، اس نے کیا لاج رکھی ہے میری گمراہی کی، مجھے پڑھتا کوئی تو کیسے پڑھتا، میرے چہرے پہ تم۔ اگر ایسے بھولے لوگ نہ ہوں تو ہمیں شاعری کرنے کا موقع کہاں سے آتا ہے؟ جب دل ٹوٹتا تبھی تو شاعری ہوتی ہے۔ مولانا فرمائیے کہ میں نے شعر عرض کیا ہے کہ اس نے کیا لاج رکھی ہے میری گمراہی کی، اس نے کیا لاج رکھی ہے میری گمراہی کی کہ میں بھٹکوں تو بھٹک کر بھی اسی تک پہنچوں۔ ایک پرانا گیت ہے، لیکن ادھر اطراف میں بمبئی سے لے کر یہاں تک پڑھانی ہے، اگر یوپی سے آپ سنانا تو بات نہیں۔ تھوڑا سا اس کے سلسلے میں بتانا تھا، یہ چونکہ لوک سنسکرتی کا گیت ہے اور اس سبجیکٹ کو میں نے چھونے کی کوشش کی ہے۔ میرے ہندی کے دوست اگر یہاں پر ہوں تو ان سے داد چاہوں گا کہ یہ مضمون میں پیش کر رہا ہوں۔ بھات چڑھے چولہے پہ دوار ہوئی کھٹ کھٹ۔ صرف کہانی اتنی سی ہے کہ جو اس کی نائکا ہے وہ رسوئی میں ہے اور اس کا پریمی دروازے پر ہے، لیکن مریادائیں گاؤں کی جو ہیں وہ فاصلہ نہیں طے کرنے دیتی۔ کہنا یہ ہے کہ گھر پوترتا یا تقدس کا مرکز ہوتا ہے اور پنگھر جو ہے وہ روحان کا مرکز ہوتا ہے۔ اس کے بیچ ایک بھات چڑھے چولہے پہ دوار ہوئی کھٹ کھٹ، بھات چڑھے چولہے پہ دوار ہوئی کھٹ کھٹ، ظلمی نے گھر بھی سمجھ لیا پن گھٹ، بھات چڑھے چولہے پہ دوار ہوئی کھٹ کھٹ۔ دیکھیے پوری تہذیبی ذمہ داریوں کے ساتھ گیت آپ تک پہنچے گا۔ گیت کی روایت اگر تم پڑھے تب تو گیت سنیے، ورنہ یہ کہ محض تماشے سے تو فائدہ نہیں ہوتا۔ کہ بھات چڑھے چولہے کے دوار ہوئی کھٹ کھٹ، ظلمی نے گھر بھی سمجھ لیا پن گھٹ، بھات چڑھے چولہے کے دوار ہوئی کھٹ کھٹ۔ اب دیکھیں، آنگن رسوئی سے دروازہ، آنگن کی دوری سمندر لاگے، آنگن کی دوری سمندر لاگے، پار کروں کیسے بہت ڈر لاگے، پار کروں کیسے بہت ڈر لاگے،
کہ ہنڈیا میں کھچ پچ تو من میں بڑا سنکٹ بات چڑھے چولہے پہ دوار ہوئی کھٹکا ظلمی نے گھر بھی سمجھ لیا پن گھٹ بات چڑھے چولہے پہ دوار ہوئی کھٹکا۔ اور اشمیہ کہا ہے جن کے اتنے ٹیلی فون انہوں نے مجھے کیے ہیں کہ میں ان کا شکر گزار ہوں کہ اس محبت سے انہوں نے یاد کیا۔ میں یہ بند بطور خواب ان کے ذریعے آپ کو اللہ تک پہنچاتا ہوں۔ ملاحظہ کیجیے کہ پیار کہے جا جا، یہ بند سنیے دوستو، کہ پیار کہے جا جا لاج کہے نہ جا، پیار کہے جا جا لاج کہے نہ جا، چھوٹی سی کٹیا بڑی ماری آدھا، پیار کہے جا جا لاج کہے نہ جا، چھوٹی سی کٹیا بڑی ماری آدھا، لکشمن کی ریکھا، لکشمن کی ریکھا بھائی بابل کی چوکھٹ بات چڑھے چولہے پہ دوار ہوئی کھٹ، ظلمی نے گھر بھی سمجھ لیا پن گھٹ بات چڑھے چولہے پہ دوار ہوئی۔ اور دوستو یہ بات پیش کرتا ہوں، اس بات میں جو آخری پنکتی آخری مصرع آئے گا وہ وہاں پر جو شاعری ہے اسے آپ محسوس کریں گے تو مجھے لطف آئے گا۔ ملاحظہ کیجیے کہ گھر کی رسوئی پہ ممتا کا پہرا، دیکھیں گھر کی رسوئی پہ ممتا کا پہرا، چولہے میں رکھا ہے سپنا سنہرا۔ یہ فاصلہ طے نہیں ہوا، اب اس کیفیت کو ملاحظہ کیجیے آخری مصرعے میں کہ چولہے میں رکھا ہے سپنا سنہرا، باہر سے اندر تک، باہر سے اندر